أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کا آغاز ضرور کریں گے، لیکن ایک آج بہت اہم بات آپ سے کرنی. مولانا اوپر تشریف لائیں. اب روز روز میں تھوڑی کہوں گا آپ سے. آئیے تشریف لائیے. وہ ایک بات بہت ضروری ہے. دیکھیے، ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کھیل ہو رہا ہے. وہی کھیل ہو رہا ہے کہ کبھی سویڈن، کبھی ناروے، کبھی فرانس، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے نا. یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. قرآن مجید کلام پاک کو آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے نسخے کو جلایا جائے، ہے نا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب آپ کو بتا دیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاگل یا نیم پاگل آدمی آ گیا دیوانہ، اس نے کہا میں جلاؤں گا. کہ نہیں، ایسا نہیں. یہ بڑا پری پلان اور منصوبے کہتے ہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو وہ کرنے بھی نہیں دیتے، پکڑ لیتے، نہیں کرتے. کیونکہ بھائی وہاں ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم تو مذہبی رواداری کے. کہاں گئی تمہاری مذہبی رواداری؟ تم تو کہتے ہیں ہم تو بڑے مذہبی رواداری ہے ہماری. یہاں دیکھیے کچھ بھی نہیں. خاص طور پہ سویڈن، ناروے وغیرہ، ڈنمارک کی تو ایسے ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز. یقین جانیے یہاں تو مغرب سے بھی زیادہ آزادی ہے. اتنی آزادی ہے کہ مطلب کوئی کسی کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یعنی جو چیزیں تھوڑا سا وہ چھپ کے کرتے ہوں گے یورپین، تو یہ بھی یورپ میں ہی ہے، تو یہ اس سے بھی آزاد ہے. مذہب ایک نام کی چیز ہے وہاں. چرچ وغیرہ کچھ یہ مسلمانوں کے جو دو مراکز سینٹر ہیں وہ کچھ وہاں ہے ہی نہیں. ایسی جگہ ہے کہ جہاں خود یورپینز بھی تفریح کے لیے جاتے ہیں. یہ تفریح کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایک ادبی لفظ ہے، ورنہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ بھی تفریح کے لیے وہ جاتے ہیں وہاں. یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو کہلاتے ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، یہ تینوں ممالک. اور ناروے کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے. اوسلو میں ایک مقام ہے جہاں چلے جائیں تو وہ دنیا کی چھت ہے. خیر، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیوں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ سب منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. پری پلان عالم اسلام پر چڑھائی کرنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ عالم اسلام پر چڑھائی کرنی. کیوں کرنی ہے ابھی بتاتا ہوں. آپ کیسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ رہ رہے نا اتنے سہرے، کیوں ایسا؟ یہ تو وہی بڑے روادار لوگ اپنے آپ کو کہتے نہیں جی ہم تو کوئی مذہب کے نام پہ لڑتے، مذہب کی بحث نہیں کرو، یہ نہیں کرو، کچھ نہیں. بڑا اپنے آپ کو سافٹ ایک تصور پیش کیا تھا. وہیں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور جان جان کے ایسے کو لاتے کہ ہمارا تھوڑی ہے تمہارا ہے. وہ تو ان کا ایجنٹ ہے. کسی عراقی نژاد کو اس کو پکڑ کے اور پھر کہتے ہیں وہ اصل میں اس کو لینا ہے وہ پولیٹیکل کیا کہتے ہیں وہ اسائلم یا سیاسی پناہ یا یہ اس کے لیے. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی، ایسے نہیں ہوتا. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، ہمیں بھی معلوم. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ عالم اسلام پہ چڑھائی کی جائے. ان حرکتوں سے کیا ہوگا؟ عالم اسلام میں اشتعال پھیلے گا نا. اشتعال پھیلے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، سفارت خانوں پہ حملے کریں گے، یہ کریں گے. وہ فطری سی باتیں کریں گے نا، ریلیاں نکالیں گے، سب نکالیں. تو کیا کریں گے نا؟ پھر اس کے جواب میں وہاں ان کو کھڑا کیا جائے گا. پھر ایک وہ فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، مذہبی جنگ کو بھڑکا دیا جائے گا. یاد رکھیے سب سے جنگ کرنے کا سب سے آسان حربہ اور ٹول کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا ٹول باکس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آلات. ایک آلے کو ٹول کہتے ہیں. ٹولز یعنی وہ بہت سارے ہیں نا.
تو بہت سارے آلات جس میں ٹول باکس اسی لیے کہتے ہیں اس میں بہت سارے ٹول رکھے، تو مذہب سب سے بڑا آلہ ہے، آسان آلہ ہے، اس آلے کو استعمال کرو اور جنگ کو شروع کر دو، کیونکہ جتنی جلدی انسان مذہب کے نام پہ مشتعل ہوتا ہے نا اور کسی نام پہ مشتعل، آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے اپنا ملک آپ کے سامنے، یہ جھوٹی خبر پھیلا دو کسی کی توہین کی، دیکھیے آپ کیا قیامت آتی ہے پاکستان میں، ہے کہ نہیں ہے سر؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پتہ نہیں آپ کو پتنگے تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے؟ تو مشتعل ہو جائیں گے نا، مشتعل ہو جائیں گے، نکلیں گے، گراؤ جلاؤ، یہ سفیر ہٹاؤ، سفیر نکالو۔ حالانکہ آدھے سے زیادہ اسلامی دنیا کا ضمیر مردہ ہے، مر چکے، حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، لوگ تو پھر بھی نکل آئیں گے، حکمران مردہ ہیں، حکمران نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف احتجاج ہو، کیوں؟ یہ یا تو قرضے لے چکے یا مزید قرضے لینے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بات ہے تو تیسری بات ہے کہ ان حکمرانوں کی دولتیں وہاں ہیں، ان کے پیسے وہاں ہیں، وہ سیز کر دیں گے اکاؤنٹ سارے، جب اکاؤنٹ سیز کر دیں گے نا، اگر وہ سن لیا آپ کو بتائیں، اگر وہ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیں گے تو وہاں نہیں، یہ یہاں بھی اپنا پیسہ نہیں نکال سکتے، یہ ان کا پاور ہے، یہ ان کا پاور ہے، یہ طاقت ہے ان کی۔ تو ہمارے حکمرانوں کی تو بات چھوڑ دیجیے نا، ان میں اتنا دم نہیں، یہ صرف ایک کاغذی بیان دے سکتے ہیں، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ اپنا سفیر واپس بلائیں، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ یہ ان کے سفیر کو باہر نکالیں، کیونکہ ان کا رشتہ ہے غلام اور آقا والا، اور غلام کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو آقا کی مرضی کے خلاف ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے، یہ ہسٹری ہے 75 سال کی، آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو، ایسا ہے، یہ غلام ہیں، یہ پپٹس ہیں، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ کٹ پتلی کا تماشا ہوتا ہے، آپ ایک کٹ پتلی سے تنگ آتے ہو، کہتے اچھا بھائی ذرا دوسری لے آنا، ذرا اس سے بیزار ہو گیا، آپ نے کہا یہ مزہ نہیں آ رہا، اس کے ناچ میں مزہ نہیں آ رہا، ان کا دوسری لاؤ بھائی، چلو دوسری، اب تھوڑے دن آپ اور خوش، چلو بھائی نئی کٹ پتلی آ گئی، اب نئی کٹ پتلی آ گئی، یہ کٹ پتلیوں کے تماشے میں بیڑا غرق ہو گیا ہمارا سب کا۔ سمجھ میں آئی بات کہ ان میں اتنا دم نہیں۔ دو تین ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنا سفیر واپس بلایا، ان کے سفیر کو دھکے مار کے نکال دیا، جاؤ، کیونکہ وہ محتاج نہیں، وہ فکری طور پہ ان کے غلام نہیں، انہیں پرواہ نہیں اس بات کی کہ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، ہمارا اقتصادی بائیکاٹ کریں گے۔ بد نصیب اتنے ہیں ہم لوگ، یعنی اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم کبھی اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہے، اپنی قوم کا مفاد نہیں، ہم دیکھتے ہیں امریکہ کا مفاد کیا ہے، برطانیہ کا مفاد کیا ہے، یورپ کا مفاد کیا ہے۔ ہم اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہاں ہمارے مفاد کے لیے نہیں سوچا جاتا، ان کے مفاد کے لیے سوچا جاتا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں فلاں سے دوستی کرو تو دوستی کرنی، وہ کہتے ہیں فلاں سے دوستی نہیں کرنی، چاہے وہ ہمارے فائدے میں اس کی دوستی، لیکن نہیں کریں گے دوستی، کیوں؟ منع کر دیا، آقا نے منع کیا ہوا، خبردار 4000 میل دور سے گیس لے لینا، 4000 میل دور سے تیل خرید کے لے آنا، پڑوس سے نہ لینا کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتا دیجئے مجھے، نہیں کر سکتے نا۔ حالانکہ ہمارا فائدہ، عوام کا فائدہ کس میں ہے، قوم کا فائدہ کس میں ہے، ملک کا فائدہ کس میں، کہ بجائے اسمگلنگ کے وہی مال یہاں بک رہا ہے جس میں نہ اس حکومت کو فائدہ نہ اس حکومت کو، بک تو رہا ہے نا، بک رہا ہے نا، یہاں پہ اسمگلنگ کا سارا مال تو بک رہا ہے۔ فائدہ کس میں تھا؟ قوم کا فائدہ، کہ بھائی ہماری بجلی بھی آدھی قیمت میں ہمیں ملتی، ہمیں تیل بھی آدھی قیمت میں ملتا، ہمیں گیس بھی آدھی قیمت میں ملتی، لیکن وہ یہودیوں کی کمپنیاں جو کئی ایسی چلا رہی ہیں، جن کا تیل کی کمپنیوں پہ قبضہ، اصل مالک وہ ہیں، یاد رکھنا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایسی باتیں ہر جگہ ملیں گی نہیں آپ کو سننے کو، اصل مالک وہ ہیں گیس کی کمپنیوں کے، پیٹروشیمی کی جتنی بھی کمپنی ہیں، پیٹرو کیمیکل، سب اصل مالک وہ، یاد وہی میں نے کہا نا، کٹ پتلیاں بیٹھی ہوئی، ان کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو کوئی بیچارہ جی ایم سمجھ رہا ہے، مظلوم، کوئی کہہ رہا ہے میں ڈائریکٹر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں جنرل میجر، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا، ہمیں معلوم ہے، تو ان کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا، لہذا کیا ہو رہا ہے، آپ خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو خوار کرنے والی طاقتیں وہ ہیں نا، ان پر اثر تھوڑی پڑ رہا۔ حکمران تیل خریدتے نہیں خریدتے، وہ بجلی کا بل دیتے نہیں دیتے، ان کی مراعات، کیونکہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا، تو ان کی مراعات، یعنی ان کو جو رعایت جو ملتی ہیں، رعایات، ان کی مراعات میں چیز شامل ہے، ٹیلی فون فری، گیس فری، تیل فری، پیٹرول فری، ڈیزل فری، وہ جتنی قیمتیں بڑھاتا جائے اسے کیا پرواہ، کہ اورنگی ٹاؤن کا بیچارہ کہاں سے بس کا کرایہ نہیں دے سکتا، اسکوٹر میں تیل کہاں سے ڈلوائے گا،
سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو ہم ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ جن کے آگے ملک کا مفاد نہیں ہے، عوام کا مفاد نہیں ہے، آقاؤں کا مفاد ہے۔ اچھا کیوں ہمارا خیال نہیں ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے، آپ کہیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کبھی تو ہماری سوچیں گے، نہیں سوچ سکتے نا آپ کی، میں نے وجہ بتا دی۔ ان کے بچے وہاں، دولت وہاں، بینک بیلنس وہاں، بنگلے وہاں، کوٹھیاں وہاں، تجارت وہاں، کاروبار وہاں۔ اگر یہ ان کی مرضی کے خلاف چلے تو کیا ہو جائے گا؟ سب بند۔ اور ان میں اتنی طاقت بھی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چھپ جاؤ تمہیں منڈیا سے پکڑ کے لے آئیں گے، چلو ہمارا مجرم ہے ہمیں دو۔ کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے ایسا کیا نا، کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب ہمارا مفاد کہاں، قوم کا مفاد کہاں؟ اگر قومی مفاد عزیز ہوتا تو آج یہ مہنگائی کا عالم ہوتا؟ بھگت رہے نا آپ اور میں، بھگت رہے نا بجلی کے بل کو، اس کو ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ لیے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیکس آپ اصطلاح یاد بھی نہیں کر سکتے بھائی یہ ہوتا کیا ہے۔ فلاں مہینوں کے پچھلے 3 مہینے جو میں بل دے چکا اس کا ٹیکس آ رہا ہے کہ وہ فلاں ٹیکس پچھلے مہینے کے بلوں کا اب لگایا جائے گا، پچھلے مہینوں کا۔ آپ کہیں گے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سامراجی نظام کہتے کسے، یہ دجالی نظام کہتے کسے؟ یہ دجالی نظام آپ کو گردن سے پکڑ لیا ہے، آواز بھی نہیں نکالنے دیں گے، آواز نکالیں گے آپ پہ مختلف الزامات لگا کے غائب کرو، اٹھاؤ، مس کرو، چلو مسنگ پرسن میں ڈالو، اب ڈھونڈتے رہیے آپ کہاں گیا میرا بچہ، کہاں گیا میرا بھائی، کہاں گیا میرا ابا، کہاں گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ سسٹم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، لہذا یہ کیسے بولیں گے ان کے خلاف؟ نہیں بول سکتے نا ان کے خلاف۔ ہاں اپنے پٹھوں کے ذریعے ریلیاں اٹھوائیں گے، اپنے پٹھوں کے ذریعے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، تاکہ کنٹرول رہے ہر چیز۔ کیا رہے؟ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کنٹرولڈ، یعنی جب یہاں ریلیاں اٹھتے تو وہاں سے اپنے سفیروں سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا پوزیشن ہے، کیا مسئلہ، خطرے کی بات تو نہیں؟ تو یہاں سے وہ ایک لفظ لکھتے ہیں، ایوری تھنگ از کنٹرولڈ، سب چیز کنٹرول میں ہے۔ وہ متوجہ ہے، ٹھیک ہے کنٹرول، یعنی اپنے لوگ ہیں جو ریلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ریلیاں اٹھا رہے ہیں، کوئی خیر ہے، سب کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی اسی لائن کا ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے بھی تو وزیر اعظم بنا دو، اس لیے جلوس اٹھا رہا ہے کہ میں نظر میں آ جاؤں سب کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن کیوں سن لیجئے، کیوں کر رہا ہے ایسا سامراج؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ لشکر کشی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ کس لیے چاہتا ہے؟ کیونکہ 200 سال کی ان کی سازش ناکام ہوتی انہیں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ہم ساری زمینوں پہ قبضہ کریں۔ جنگ اول اور دوم کے نتیجے میں سارے تیل کی فیلڈز، آئل فیلڈز کے اوپر دنیا کی نے قبضہ کر لیا، کنٹرول میں کر لیا، طاقتوں کو توڑ دیا، عثمانی سلطنت کو ختم کر دیا، چھوٹے چھوٹے 30-35 ملک بنا دیے، چھوٹے چھوٹے گڈے شیخ بنا کے، بادشاہ بنا کے، تو بادشاہ، انہوں نے کہا تو بادشاہ، تیرا بیٹا بھی بادشاہ جا، تیرا باپ بھی بادشاہ جا۔ یہ 5 لاکھ کا تو بادشاہ، 3 لاکھ آدمیوں کو اس وقت جب بنے تھے، تو اب کچھ 20-25 لاکھ آبادی ہوئے نا، جب انہوں نے بنائے تھے تو 2-2, 3-3 لاکھ کے بھی تھے۔ آپ پڑھ لیجیے گا تاریخ، 2-2, 3-3 لاکھ والے ملک میں تھے، تو اس 3 لاکھ کا تو بادشاہ، 5 لاکھ کا تو بادشاہ، 10 لاکھ کا تو بادشاہ، اور وہ خوش ہے شیخ، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں بادشاہ بن گیا۔ کل تک تو میرے ابا اور میں مل کے ڈاکے مارتے تھے، آج شیخ بن گیا۔ کوئی خوش ہو رہا ہے، کل تو میں کشتی میں بیٹھ کے قزاقی کرتا تھا، بحری کشتیوں کو لوٹتا تھا، آج میں بادشاہ بن گیا، بھائی واہ واہ۔ تو انگریزوں کو ایسی چاہیے ہوتے ہیں نا کہ ڈاکوؤں کو اٹھاؤ، انہیں حاکم بنا دو۔ نہیں سمجھے آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وفادار رہے گا نا وہ، ان کا کیا رہے گا؟ وہ وفادار رہے گا، وہ وفادار رہے گا۔ اب کیوں آج ایسا کیوں کرنا چاہتا؟ میں نے عرض کیا کہ 200 سال میں انہوں نے پورا کنٹرول کر لیا، اپنے خیال میں ایک مست ہاتھی کی طرح چلے جا رہے تھے، سب ہمارا، سب ہمارا، یہ ہمارا، یہ ہمارا، مشرق ہمارا، مغرب ہمارا، شمال ہمارا، جنوب ہمارا، انٹارکٹیکا ہمارا، ماؤنٹ ایوریسٹ ہماری، سب جگہ ہم بیٹھے۔ کیا ہوا؟ وہ خواب چکنا چور ہو گیا، روئے زمین پہ ایک انقلاب برپا ہوا جس کی ان کو توقع نہیں تھی، کیونکہ بقول ان کے ایوری تھنگ از کنٹرولڈ، ہر چیز کنٹرول میں ہے، کوئی چیز ہم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پہ ہمارا کنٹرول ہو گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ کیا ہوا اچانک؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کون نکلا؟
ہم نے تو ہر جگہ اپنے پٹھوں بٹھا دی تھا، اپنا پولیس مین بٹھایا ہوا تھا. شہنشاہ ایران کیا تھا؟ سامراج کا پولیس مین. اس پورے خطے میں اس کا حوا بٹھا دیا تھا. عرب اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے، قدموں میں. اور شہنشاہ ایران کا ایسا حوا بنایا تھا امریکہ نے. جتنی اسلامی دنیا تھی اس کے سامنے نیچے بیٹھتی تھی، وہ سب سے بڑی کرسی میں بیٹھتا تھا ایسے. کیوں؟ اس وقت وہ شیعہ نہیں تھا ملک. اس وقت کافر کا نعرہ کیوں نہیں لگا؟ سوچے نا، جب وہ پوری دنیا اسلام پہ تنے تنہا شہنشاہ بنا بیٹھا تھا، فرعون بنا بیٹھا تھا، کبھی کسی عرب ملک سے آواز آئی کہ کافر ہے؟ یہاں سے آواز اٹھی کافر ہے؟ اور کسی ملک سے آواز اٹھی کافر ہے؟ نہیں نا. بلکہ وہ جہاں جاتا تھا قیامت، بچھے جاتے تھے ریڈ کارپیٹ، لیٹے جا رہے اس کے سامنے شہنشاہ ایران، شہنشاہ ایران، شہنشاہ ایران. بچوں کے پاس موبائل ہے نا ہاتھ میں آج کل، ویسے تو میں منع کرتا ہوں نہ استعمال کیا کرو، لیکن جب اتنی چیزیں پتہ نہیں الٹی سیدھی کیا صبح سے شام تک دیکھا کرتے ہو، ایک چیز ڈال دو بس، ایک چیز، شہنشاہ ایران وزٹ سعودی عرب، بس. اور اس کا وزٹ نکال لو شاہ فیصل اور شاہ سعود کے دور کا، پھر دیکھو کہ عرب شہزادے قدموں میں بیٹھے میں اس کے، سڑکوں پہ پھول برسا رہے، وہ فرعون بن کے جا رہا ہے شاہ ایران. اس کے لیے بقی بھی کھولا گیا، حالانکہ اس کا کوئی دین وین تھا نہ کچھ تھا. بقی کھولا ہوا، کسی نے نعرہ لگایا؟ کیونکہ ان کا آدمی تھا نا، جب تک ان کے ساتھ تھا وہ سمجھتے تھے پوری قوم ہمارے ساتھ ہے. جب شہنشاہ ایران ہے، جیسے ہی فال ہوا شہنشاہ ایران کا، جب حقیقی وارث آئے دین کے، جب اسلامی انقلاب آیا، تو اچانک کیا ہوا؟ اچانک ان کو سارے شیعہ کافر نظر آنے لگے. سمجھ میں آئی میری بات؟ تاریخ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ تاریخ ہے. کسی میں ہمت نہیں تھی ہمارے خلاف نعرہ لگا دے. وہ شہنشاہ ایران بیٹھا ہوا ہے. شیعہ بھی یہاں چوڑے ہوتے تھے جناب، وہ شہنشاہ ایران، ان کو کیا پتا کہ کتنا بڑا خبیث ہے یہ. اس وقت تو یہی سمجھتے تھے نا، شہنشاہ ایران، شہنشاہ ایران، شہنشاہ ایران. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا جب تک ان کے ساتھ تھا سب ٹھیک، ہرا ہرا تھا. جیسے انقلاب آیا، اب معرکہ شروع ہوا، تو یہ جو اس کے پولیس مین کو ہٹایا تھا، کس نے ہٹایا تھا؟ شیعت کی طاقت نے، مرجعیت کی طاقت نے. سمجھ میں آیا کہ کیوں مرجعیت کے خلاف آج بھی کروڑوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ شیطانی طاقتوں کو اس پوری تاریخ میں اگر کسی نے شکست دی ہے تو وہ مرجعیت تھی. مرجعیت نے ان کے پٹھوں کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیا، اور آج 44 سال سے میدان میں ڈٹے ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے زبانیں کھول دیتے ہیں 2 انچ کی مرجعیت کے خلاف. مرجع کو کیا پتا؟ تجھے سارا پتا ہے. انہیں نہیں پتا جو دنیا سے ٹکرا رہے ہیں، جو سامراج کے بتوں کو پاش پاش کر رہے ہیں. سوال وہی ہے کہ کیوں؟ اب کیوں؟ اب اس لیے کہ گزشتہ 70-80 سال کا سبق عربوں نے دیکھا کہ ہوا کیا. ہمارا پیسہ بھی گیا، ہمارے اربوں خربوں ڈالر گئے، ہمارے لوگ مر گئے، ہمارے شہر تباہ و برباد ہو گئے. ان کا کیا گیا؟ ان کا تو مال بکا، ان کا تو اسلحہ بکا. جب اقتصادی معاشی پریشانی آئی امریکہ میں، اس نے 125 ارب ڈالر، 1 ارب نہیں، 125 ارب ڈالر کا 1 ارب ملک کو اسلحہ بیچا، جس کے پاس فوج بھی اتنی نہیں تھی. اپنے امریکہ کو اس نے بحران سے نکال لیا، کرائسس سے باہر نکال دیا. اس نے سارے کارخانے چل گئے، ہزاروں کو روزگار وہاں مل گیا، ہزاروں بھیج دیے گئے ان کی زمینوں پہ. یہ تمہیں سکھائیں گے، ان کی تنخواہیں بھی تم دو گے، یہ تمہیں چلانا سکھائیں گے. انہوں نے کبھی پہلے چلایا نہ بعد میں چلانا ہے، لیکن ان کا کام ہو گیا. ان کے سارا لیبر جو تھی وہ پہنچ گئی، کارندے پہنچ گئے، تنخواہیں بھی ڈبل تبل یہ دیں گے، سب یہ دیں گے. اسلحہ ان کا بک رہا ہے، لڑائی مسلمان لڑ رہے ہیں. شام تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، لبنان تباہ ہو گیا، عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا. ان کا کیا گیا؟ پیسہ بھی مسلمانوں کا گیا، ڈالر مسلمانوں کے گئے، جانیں مسلمانوں کی گئیں. تباہ عالم اسلام ہوا. اس سب کے بعد اب ان کو ہوش آیا کچھ عربوں کو کہ ہمارے ساتھ تو داؤ ہو گیا، اب ہمارے ملک کے ملک چلے گئے. کیونکہ وہ آ کے ڈائریکٹ بیٹھ گئے کس کے؟ ماہرین کی صورت میں. وہ ماہرین اقتصادیات بٹھا دیے،
بھئی ہم تمہارا نظام بنائیں گے تمہیں کچھ نہیں پتا، ہم تمہارا دفاع بنائیں گے تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اب ان کو جب سمجھ میں آیا، اب انہوں نے چاہا کہ یہ دیواریں گریں، یہ فاصلے ختم ہوں، یہ جھگڑے ختم ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اب جو ہی وہ قریب آنا شروع ہوئے تو سامراج خاموش رہے گا؟ خاموش رہے گا کہ 200 سال کھربوں ڈالر خرچ کیا، ان کو ایک ہونے دوں؟ ایک ہونے میں اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کیوں کیا؟ دیکھا سامراج نے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ دونوں مل گئے تو اصل بنیاد ہی ختم ہو جائے گی جھگڑے کی۔ یہاں بھی باتیں شروع ہو گئی تھی، بھائی ان کی دوستی ہو گئی، ہماری جان چھٹ جائے گی، ہے نا؟ ایسے ہی تھا نا باتیں۔ بلکہ ہمارے شیعہ تو بہت ہی آگے نکل گئے تھے، جنت البقیع بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خدا کو مانو، ابھی پہلا مرحلہ ہے بات چیت کا ہو رہا ہے، تم جنت البقیع بنا رہے ہو۔ بنے گا، یقیناً بنے گا، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ لیکن وقت لگے گا نا، ابھی تو باتیں چل رہی ہیں، ابھی تو باتوں تک۔ تو اب مجھے بتائیے کیا وہ چین سے بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا نا۔ تو یاد رکھیے، تاریخ بشریت یہی ہے کہ ایک سامراج جب ختم ہوتا ہے تو جاتے جاتے کروڑوں جانے لے کر جائے گا۔ برطانوی سامراج ختم ہوا ہے 15 کروڑ جانے لے کے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری تاریخ پڑھ لیں، سامراج ایسے نہیں جاتا۔ تو اب جب یہ ابھی ان کی ذلت ہوئی گزشتہ 30 سال میں سامراج کی، کیوں؟ وہ گھمنڈ، وہ غرور جو ان کا تھا، وہ کس نے توڑا؟ وہ جو غرور تھا کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہیں، کوئی ہمارے سامنے نہیں ٹھہرے گا، ہمارے میرینز اتریں گے، قبضہ کریں گے، ختم کر دیں گے تم کو۔ لیکن کیا ہوا؟ غرور ٹوٹ گیا۔ شام میں غرور ٹوٹ گیا، یمن میں غرور ٹوٹ گیا، لبنان میں غرور ٹوٹ گیا، عراق میں غرور ٹوٹ گیا۔ یعنی آپ اپنی زبان میں کہیے ان کا بھرم ٹوٹ گیا، ان کے بھرم ختم ہو گئے۔ تو بل بلائے ہوئے تیش میں اب یہ ایک اور کام ہوا کہ یہ لوگ قریب آ رہے ہیں، تو سامراج اتنی آسانی سے قریب نہیں آنے دے گا۔ اس لیے یہ مذہبی نفرتیں، یہ فرقے واریت، یہ دوبارہ سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے سامراج کہ سب کو اس لڑائی کے پیچھے ڈالو، یہ مذہبی لڑائی کے پیچھے ڈالو، تاکہ ہماری طرف کوئی نہ آئے۔ پھر ہم چودھری بن کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم چھڑائیں گے، ہم ختم کریں گے، پھر ہمارا ان پر قبضہ۔ لیکن اب ایک بات سن لو، یقین رکھو کہ اب سامراج کتنی سازشیں کر لے، نوشتہ دیوار سامنے ہے، اب یہ سامراج رہے گا نہیں۔ مشیت نے طے کر لیا، پے در پے ان کی شکستیں بتا رہی ہیں کہ اب یہ سامراج دم توڑنے جا رہا ہے۔ نہیں، اتنی آہستہ سے نہیں کہ میں کہوں اچھا بھائی مجلس ختم کرو میں گھر جا رہا ہوں، 2-4 جملے مسائل پڑھ۔ ہاں، جب سائمین کی آواز نہ نکلے تو ذاکر سمجھتا ہے بیچارہ کہ مجلس مختصر کر دو، بس اب مسائل پڑھو اور گھر جاؤ۔ مل کر ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے گا۔ کس نے، نتیجہ تو دے دیں آپ کو، کس نے یہ بھرم توڑا؟ کس نے ان کو، بقول آج کی محاورے کی زبان بچے آسانی سے سمجھتے ہیں، کس نے انہیں دھول چٹائی؟ کس نے ان کی ناک پہ مکے مارے؟ کس نے ان کی آنکھوں کو پھوڑا؟ کس نے ان کو ٹکر دی؟ مٹھی بھر مجاہدوں نے، مٹھی بھر۔ 2012 میں یہ نئی حکومت بنا چکے تھے شام کی، اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کے جلا وطن لوگوں کو جمع کر کے، یہ تو صدر، تو وزیر اعظم، یہ تو وزیر داخلہ، پوری کیبنٹ بنا چکے تھے۔ مجھے یاد ہے، میں تھوڑی بولتا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ پوری کیبنٹ، کیونکہ انہیں معلوم تھا، کہتے ہیں بس اب یہ 1 مہینے میں ختم، دمشق فعال ہو جائے گا اور ہم یہ پورا جہاز بھر کے لائیں گے بھاڑے کے ٹٹوؤں کا، ہے نا؟ یہی ہے نا محاورہ، یہی ہے نا، میں کیا کروں، کرائے کے گوریلوں کا ایک جہاز بھر کے لائیں گے اور سارے کرمنلز کو مسلط کر دیں گے، جرائم پیشہ لوگوں کو حاکم بنا دیں گے، جہاز بھر کے لائیں گے سب کا۔ یہ تمہارا صدر، یہ تمہارا وزیر اعظم، اور یہ پاگل تمہارا فلاں وزیر، یہ آدھا پاگل تمہارا فلاں وزیر۔
اور میں کیا کہوں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن چھوڑیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چلے بات کو لے کر آگے چلے. طے ہو گیا تھا، سمجھے تھے کہ بس اب سرنڈر ختم ہو گیا، شام بھول گئے تھے. شام کو کسی اور نے فتح نہیں کیا ہے، ثانیہ زہرا زینب نے فتح کیا ہے. فاتح شام کون ہے؟ زینب. زینبیہ ہے وہاں. کیا ہوا؟ 2012 13 14 15 16 20 میں انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں جیت سکتے، ان سے نہیں جیت سکتے. یمن میں 42 ملکوں کی فوج بھیج دی. 1 سال میں پتہ چل گیا نہیں جیت سکتے. کہاں گیا تیرا سامراج؟ کہاں گیا تیرا سپر پاور ہونا؟ مٹھی بھر لوگ وہاں تھے، مٹھی بھر لوگ یہاں تھے. کیا کیا تمہارے ساتھ کہ بھاگے وہاں سے فوجی. پھر عربوں کو یقین آیا کہ نہیں، امریکہ کچھ نہیں ہے بھائی، یہ اتنے مٹھی بھر تو ان سے سنبھلے نہیں. یہ کہاں سے سنبھلے گی اتنی بڑی طاقت جس کو یہ ہم سے بھڑانے کے چکر میں. لہذا عقل ٹھکانے آئی. اسی یمن میں خود پہنچے، نہیں لڑتے دوستی کر لو. اسی شام میں خود پہنچے، نہیں لڑیں گے دوستی کر لو. ہوا تو بس اب یہ دوستیاں ہو جائے. کیوں؟ مراکز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے سامراج. اب سامراج نے دیکھا کہ نہیں، اب مراکز پہ قبضہ مشکل ہے. کیوں؟ یہ پھر آپس میں مل رہے ہیں. یقین دلانے والوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہمارا تمہارا جھگڑا کائے کا، تم چھوڑ سکتے ہو مقدس مقامات کو، ہم چھوڑنے والے نہیں. تم سامنے سے ہٹ سکتے ہو، ہم ہٹنے والے نہیں. ہم کسی سامراجی کو ان مقدس شہروں میں قدم نہیں رکھنے دیں گے. تب انہیں یقین آیا کہ ہمارا دفاع وہ شیطان نہیں کرے گا، ہمارا دفاع یہ کریں گے جو لڑنا بھی جانتے ہیں، جو مرنا بھی جانتے ہیں، جنہوں نے بتا دیا زینبیہ کا دفاع کیسے ہوتا ہے، جنہوں نے بتا دیا کہ سامرا کا دفاع کیسے ہوتا ہے، جنہوں نے بتا دیا کہ کاظمین کا دفاع کیسے ہوتا ہے، جنہوں نے بتا دیا کہ نجف اور کربلا کا دفاع کیسے ہوتا ہے. مٹھی بھر. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے سارا گیم تیار کیا جا رہا ہے دنیا میں عالمی سطح پہ، تاکہ مسلمانوں پہ لشکر کشی کی جائے، ان میں تفریقہ مذہبی اور وہ سب ایجاد کر کے ایک بار ان کو پھر اس آگ میں دھکیل دیا جائے. لیکن میں نے کہا اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوتا. اب آج کیونکہ ہر جگہ میں یہی بات کر رہا ہوں تو میری معذرت قبول کر لیجئے. آج میرا موضوع یہی ہے، کیونکہ ایک دن میں رکھتا ہوں ایسا کہ اس پہ سارے حالات پہ کھل کے بات کر دوں، آپ کو بتا دوں. ورنہ دیکھیں نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. بس ان کو مزہ چکھانے والا کون؟ علی والے. ان کو شکست کا ذائقہ چکھانے والے کون؟ علی والے. ہر جگہ ہے نا بھئی. کون ٹکرا رہا ہے مجھے بتائیے نا. اس لیے عالم اسلام کو مجبوراً سوچنا پڑا کہ سب سرنڈر کریں گے، کربلا والے سرنڈر نہیں کرتے. سب ہتھیار رکھ سکتے ہیں، کربلائی نہیں، عاشورائی نہیں. اس لیے سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا آپ کے خلاف. پوری دنیا میں ہمارے گرد گھیرا تنگ کرو. اور وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پارا چنار کا بھی مسئلہ ایسا نہیں تھا مقامی. یہ بہت گہری سازش تھی، مگر پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جو چلے تھے نا سوچ کے کہ آج ایک دن میں پارا چنار ختم، چاروں طرف سے گھسیں گے، ماریں گے، ختم کریں گے، پورا پارا چنار پہ قبضہ ہوگا، اپنا جھنڈا لہرائیں گے. پھر ہمارے جائیں گے 2 نمبر لوگ نا صلح کرانے. نہیں بیٹھے رہو، بس سیز فائر یہیں پہ رک جاؤ. جیسے اسرائیل میں ہوتا تھا نا کہ حملہ کرتے تھے اسرائیلی، تھوڑی جگہ پہ قبضہ کرتے تھے، امریکہ برطانیہ آ کے سیز فائر. اب وہ آج تک سیز فائر چل رہا ہے. اور وہ حصہ گیا اسرائیل کے پاس، پھر وہ حصہ گیا اسرائیل کے پاس. تو یہ گیم یہ تھا کہ چاروں طرف سے یلغار کی جائے گی، قبضہ کرنے کے بعد سیز فائر. اچھا بھائی اب جرگہ بیٹھے گا، پھر بیٹھا رہے جرگہ. 100 سال کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے نا. جیسے جب ہمارے یہاں کوئی مسئلہ حل کرنا نہ ہو، کمیٹی بنا دو بھائی، گئی بھینس پانی میں. لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر آج تک کمیٹیاں بن رہی ہیں نا. کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گئی بھینس پانی میں، اب تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جا اب تو کمیٹی بن گئی جا. اور پھر کمیٹی کے
وظیفے مقرر ہو گئے اس مہینہ، کیونکہ کمیٹی میں کام کر رہا ہے، لہٰذا ماہانہ اور دو اس کو، اس کے مزے آ جاتے ہیں کمیٹی میں آگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ مسئلہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کیونکہ آپ سے ٹکرا رہے، کیونکہ آپ ٹکر دے رہے ہیں، آپ مقابلے پر ہیں، لہذا سب نے اتحاد کیا ان کے خلاف۔ لیکن کیا جیت جائیں گے؟ یقین یقین یقین، یاد رکھنا اس بات کو۔ 1400 سال میں جو چیز ہمیں زندہ رکھے ہوئے وہ ہے ہمارا یقین۔ پہلے دل کو ٹٹولو، حق پر ہو یا نہیں ہو۔ شک ہے پھر یقین نہیں نا، بس چھوڑو، بس جانے دو، بس تمہیں جدھر جانا ہے چلے جاؤ۔ شک کی حالت میں زندگی نہیں گزرتی۔ یقین، حق ہے یا نہیں، جس مکتب پر میں ہوں یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ جب حق ہے تو بھائی، جب حق ہے تو باطل کے تیر تو آئیں گے نا، آئیں گے نہیں؟ حق اور باطل کا معرکہ جاری ہے، تو سوچو تو صحیح اللہ کے بندو، کہ بار بار سوال کرتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ارے کب تک ہوگا؟ حق پر ہو یا نہیں ہو؟ جب حق پر ہو تو باطل کے تیر کہاں جائیں گے؟ حق کی طرف ہی تو جائیں گے نا باطل کے تیر۔ اتنی سی بات سمجھ لو کہ اگر آج باطلوں کی کمانوں کا رخ تمہاری طرف ہے، تیروں کا رخ تمہاری طرف ہے، تو کیوں ہے؟ کیونکہ تم سد راہ ہو، تم ان کے راستے کی، سامراج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہو۔ بس ختم کر رہے ہیں بات کو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، علی کے راستے پر چلنا، اہل بیت کے راستے پر چلنا، ذہن پہلے بنا لو نا کہ بھائی ادھر مشکلیں ہی ہیں۔ اہل بیت کیا دنیا سے سکون سے چلے گئے؟ نہیں، آرام سے چلے گئے۔ جیسے مصائب انہوں نے دیکھے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ بس یہ ایک معیار ہے، پیمانہ ہے۔ حق کو پہچاننے کا معیار یہ کہ یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کہاں جانے ہیں، جدھر باطل کے تیر جا رہے ہیں وہی حق ہے۔ پوری دنیا رہبریت کے خلاف لگی ہے نا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ رہبر تنہا ہو جائے، برطانیہ چاہتا ہے کہ رہبر تنہا ہو جائے، اسرائیل چاہتا ہے کہ رہبر کو دنیا میں اکیلا کر دو، مرجعیت کو تنہا کر دو، مرجعیت کو الگ کر کے کھڑا کر دو۔ تو یہ بتائیے کہ جس کا دشمن برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہو، وہ حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ پہلے یہ طے کیجئے کہ اسرائیل حق ہے کہ باطل؟ برطانیہ امریکی اتحاد حق ہے کہ باطل؟ سمجھے نا آپ؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جس کے دشمن یہ ہوں، میں پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ اگر حق سمجھنا ہے تو یہ دیکھو کہ باطل کدھر ہے۔ باطل جس کا دشمن ہے وہی حق۔ تو آج یہ ساری باطل طاقتیں اس کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تک خرچہ پیدا کیے گئے پلانٹڈ لوگ گالیاں دو، برا بھلا کہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ اقبال نے کہا نا کہ آخر میں باطل حسرت کے ساتھ مر جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، باطل کو کچھ نہیں ملتا۔ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو باطل، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو باطل، آخری فتح کس کی ہے؟ آخر فتح کون ہوگا؟ آخری فاتح کون ہوگا؟ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو نہیں سکتا کہ حق کو شکست ہو جائے۔ اپنے تمام تر زور کے ساتھ باطل کو غرق ہونا ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی فرعون کی مثال دے دی پروردگار نے قرآن مجید میں، غرق کر دیں گے۔ تم کھڑے تو ہو، اب ان ساری طاقتوں کو کچھ نہیں معلوم، بحر الکاہل ہی ان کا قبرستان بن جائے، بحر اوقیانوس ہی ان کا قبرستان بن جائے، ممکن ہے خلیج فارس ان کا قبرستان بن جائے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ دیکھو نا باطل کدھر نشانے لگا رہا ہے، جدھر باطل نشانے لگا رہا ہے اپنی سازشوں سمیت غرق ہو جائیں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ نہ ہوتا تو 44 سال سے مومنین دنیا کے سامنے ڈٹے ہوئے نہ ہوتے۔ وعدہ ہے تو ڈٹے ہوئے، یقین ہے تو ڈٹے، اور یہ یقین مل نہیں سکتا سوائے کربلا کے۔ میں بتا رہا ہوں، دلیل دیتا ہوں نا آپ کو۔ یقین ہوگا
تو میدان میں کھڑے رہو گے ورنہ نہیں. اب اس میں کوئی بات نہیں کہ جان جاتی ہے کہ رہتی ہے، یہ مسئلہ تھوڑی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے یقین کا، یقین ہے کہ نہیں. کربلا میں حسین کے ساتھ 72 ہے نا، جوان بوڑھے بچے خواتین. کوئی ایک بتا دو کسی نے دعا کی ہو کہ پروردگار، خاتون کا بتا دو کہ پروردگار میں مجھے یہاں سے نکال مصیبت سے، اپنے بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤں. کوئی ہے؟ کسی خاتون نے دعا مانگی؟ دعا مانگنے میں کیا تھا، مانگ سکتی تھی، نہیں مانگی. کسی بوڑھے نے، کسی بڑے نے، کسی معصوم بچے نے خوف سے رو کر کہا اماں مجھے یہاں سے لے چلو؟ ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. وہاں تو ششماہا بھی ہمک ہمک کر کہہ رہا ہے کہ مجھے میدان میں جانا ہے نا. ششماہا بھی کہہ رہا ہے میدان میں جانا ہے. وہاں تو مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سرخرو کرو، ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کوئی تم پر بازی لے جائے. یہ ماؤں میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میدان میں جانے میں کوئی تم پر سبقت لے جائے، ہم پیچھے رہ جائیں. تم پہلے جاؤ، تم پہلے جاؤ، پہلے تمہاری لاش آنی چاہیے. ہے ایسی مائیں؟ دل ہل جائیں گے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں نا سب. زہرا کی کنیزیں، زینب کی کنیزیں سب بیٹھی ہیں نا. ہے اتنا حوصلہ کہ مائیں اپنے بچوں کے لاشوں کا انتظار کر رہی ہیں. رات بھر نصیحتیں ہیں اپنے بچوں کو، دیکھو پہلے تم جانا، پہلے تم جانا. اون و محمد کا تذکرہ کرنا ہے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بیٹا غور سے سننا. صرف مصائب نہیں پڑھ رہا، بلکہ دیکھو کہ زینب نے اپنے بچوں کے ذریعے سے درس کیا دیا ہے. شب عاشور ہے، ثانیہ زہرا کا خیمہ ہے، ایک ماں ہے نا، دو اس کے بیٹے، ایک طرف اون لیٹے ہیں، ایک طرف محمد لیٹے ہیں. زینب نے ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ اون کے سینے پر، اور دونوں بچوں نے اپنی ماں کا ایک ایک ہاتھ تھام لیا اپنے ہاتھوں سے. اور ماں یہ کہہ رہی ہے، ماں کون ہے؟ علی کی بیٹی، زہرا کی بیٹی، حسین کی بہن. اور وہ ماں ان سے کہہ رہی ہے، دیکھو بچوں، صبح سب سے پہلے میدان میں جاؤ، تب میں راضی ہوں گی. اور بچے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں مادر گرامی، سب سے پہلے ہم میدان میں جائیں گے. دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے نا اپنی ذمہ داری پوری کرتے، وہ نہیں ہے، اور مجھے اختیار دے کے بھیجا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی ایسا جنگ کا موقع آ جائے تو زینب ایک آپ کی طرف سے جائے گا میدان میں، ایک میری طرف سے جائے گا. پورا میں پڑھ چکا ہوں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بارے میں. ہمارے یہاں میں کچھ شکاکین کا گروہ پیدا ہو گیا جس کو شک ہوتا ہے بعد میں، تو میں نے ان کے دماغ درست کیے ہیں اس موضوع کے اوپر، سمجھایا ان کو کہ کس لائن پہ جا رہے ہو، کہاں ہو تم. عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہہ کے بھیجا کہ بنت ابوتراب ایسا وقت آ جائے، جنگ کا وقت آ جائے تو اجازت ہے، ایک آپ کی طرف سے ہوگا، ایک میری طرف سے. میرے بچوں، تمہارے بابا نہیں ہیں، اب میری ذمہ داری ہے. دیکھو یہ سارا لشکر جمع ہوا ہے تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے لیے. اور صبح ایسا کرو کہ پسر سعد کو ختم کر دو. کسی طرح عمر سعد کو قتل کرو گے، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا. بچے کہتے ہیں مادر گرامی ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کے خیمے تک پہنچ جائیں. اور دیکھو دونوں ساتھ ساتھ رہنا، دونوں ساتھ ساتھ رہو گے نا طاقت بڑھی رہے گی، جدا مت ہونا ایک دوسرے سے. بچے عہد و پیمان کریں. پھر تیسرے، اور دیکھو خبردار پانی کی طرف نہ جانا، پانی کا رخ نہ کرنا. حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے. پانی کا رخ نہ کرنا. اگر پانی کی طرف گئے دودھ نہیں بخشوں گے. بچوں نے ہاتھ تھامے. مادر گرامی وعدہ رہا آپ سے، وعدہ رہا. بس چند جملے. اب ہاشمیوں کے مصائب شروع ہو گئے نا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مصائب میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھتا، مصائب میں خود اپنے لیے بھی پڑھتا ہوں. میری تسلی نہیں ہوتی جب تک اس حد تک مصائب نہ چلے جائیں کہ میں مصاب ہو جاؤں، میں خود مصاب ہو جاؤں، اس منزل میں داخل ہو جاؤں جس منزل میں جانے کے لیے میں مصائب پڑھ رہا ہوں. بس بچوں نے عہد و پیمان کیا. ثانیہ زہرا خوش ہو گئی، مجھے میری ماں کے سامنے ذوالخلو کر دو اور کل میدان میں سب سے پہلے جا کر شہید ہو جاؤ. صبح ہوئی، ایک ایک کے شہادت کی خبر آ رہی ہے، مگر
زینب کے لاڈلوں کی خبر نہیں آتی، زینب پریشان، یہ کیوں نہیں گئے اب تک میدان میں؟ تھوڑی دیر بعد، ہر تھوڑی دیر بعد اعلان ہوتا ہے حسین فلاں کا لاشا لے آئے، حسین فلاں کا لاشا لے آئے، پریشان ہے زینب۔ ظہر کا وقت گزر گیا، خیمے کا پردہ ذرا سا ہلا تو زینب نے دیکھا دونوں شہزادوں کو گزرتے ہوئے، اون و محمد کو۔ فضا ذرا اون و محمد کو تو بلا کر لا۔ شہزادے آئے، جب خیمے میں داخل ہوئے تو ماں کے چہرے پہ غیظ، غصے کے آثار دیکھ کے بچے لرزنے لگے، سر جھکا دی۔ غیظ کے عالم میں، غیظ کے لہجے میں ثانیہ زہرا نے کہا اب تک زندہ ہو؟ اب تک زندہ ہو؟ کب میدان میں جاؤ گے؟ جب میرا بھائی شہید کر دیا جائے گا، جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا، جب جاؤ گے میدان میں؟ بچوں کے آنسو بہنے لگے۔ مادری گرامی ہم پہ ناراض نہ ہوں، ہم پہ غصہ نہ ہو، ہماری بات تو سنیں۔ صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں، مگر ماموں جان میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ غصہ کم ہو گیا زینب کا، اچھا یہ بات ہے، ضرور ملے گی تمہیں اجازت۔ فضا ذرا ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے۔ حسین کو پیغام پہنچا، اب جو خیمے میں آئے تو کہنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہی منظر سمجھ گئے۔ اون و محمد کو دیکھا، ثانیہ زہرا کو دیکھا، سمجھ گئے بات، اور فوراً کہتے ہیں زینب اون و محمد کو میدان میں بھیجنے کی اجازت نہ مانگنا مجھ سے، انہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ کوئی بھائی اپنے ہاتھوں اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کیسے ہو سکتا؟ ثانیہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ بھیا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہیے بھائی، ایسا نہ کہیے، میری مجبوری بھی تو دیکھیے۔ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا کہ زینب اپنے بچوں کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، پھر میں کیا جواب دوں گی؟ میں کیا منہ لے کے جاؤں گی اپنی ماں کے سامنے؟ اس گفتگو کے ذریعے سے ثانیہ زہرا نے شہزادوں کے میدان میں جانے کی اجازت لی ہے۔ حسین اشک بھری آنکھوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک شہزادے کو عباس نے سوار کرایا، دوسرے کو حسین نے سوار کرایا۔ چلتے چلتے عباس نے کہا شہزادوں ذرا دھیان سے جنگ کرنا، اور شہزادے فخر سے کہتے ہیں ماموں جان ہماری جنگ دیکھیے گا، بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے اس میدان میں۔ بچوں نے جا کے مبارز طلب کیا، رجس پڑی، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لو ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے مقابلے پر اور پہچان لو کہ علی کیسے جنگ کرتے تھے، جعفر طیار کیسے جنگ کرتے تھے۔ بچوں کی رجز ایسی تھی، بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل گئے۔ پھر بھی آیا، ایک آیا، دو آیا، کسی کو اون جہنم میں پہنچاتا تھا، کسی کو محمد جہنم میں پہنچاتا، جھنجھلا گیا، جھنجھلا گیا۔ عمر سعد حکم دیتا ہے حملہ عام کرو، سب مل کر حملہ کرو۔ حملہ ہوا، زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا، اور زینب کے شیر سپاہیوں کو دوڑاتے دوڑاتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے کہتا ہے اگر یہ دو جوانوں تمہارے قابو میں نہیں آتے تو گھیر لو چاروں طرف سے، تیروں کا میں برساؤ، دور سے تیر برساؤ اگر قریب نہیں جا سکتے۔ اب دیکھیے بچے آگے نکل گئے، دور لڑتے لڑتے، ادھر سے گھیرا ڈالا، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہے۔ اب سامنے کوئی لڑنے والا نہیں، تیروں کا میں برس رہا ہے۔ بچے زخموں سے چور ہو گئے۔ جب چھوٹا بھائی زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگا، بھائی کو آواز دی بھائی میری خبر لے میں چلا، لیکن بھائی کیسے جواب دے؟ خود اس کی تلوار گر چکی، اس کی سپر گر چکی، وہ خود زخموں سے چور۔ جب بڑا بھائی بھی گھوڑے سے گرنے لگا تو اس نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں جان ہماری خبر لیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کی۔ حسین، عباس، علی اکبر سب دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر خیموں میں خبر دی گئی، فضہ نے ایک ایک بی بی کو خبر دی، بیویو زینب کے خیمے میں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں۔ زینب نے یہ خبر سنی، سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود اپنی کنیز کی یہ قربانی قبول کر لے۔ پس ایک شہزادے کو حسین اور ایک شہزادے کو عباس آغوش میں لیے داخل ہوئے خیمے میں۔
بیویاں جمع ہیں، زینب پرسکون، زینب مطمئن۔ دیکھا شہزادوں میں کچھ جان باقی ہے، فضہ سے کہا فضہ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ بات کر لوں۔ عزاداران حسین انتظام ہوا، منظر وہی رات والا ہے، ایک طرف محمد ایک طرف اون، درمیان میں ثانیہ زہرا، ایک ہاتھ رکھا ہے محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ رکھا ہے اون کے سینے پر، مگر اب اس وقت بچوں میں اتنی جان نہیں، لہو بہہ چکا ہے بدن کا، اتنی جان نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر ماں کا ہاتھ تھام لیتے۔ بس جو ہی ماں کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، بڑا بھائی آنکھیں کھول کر کہتا ہے اماں اماں ہم نے پوری کوشش کی تھی، عمر سعد کے خیمے تک بھی پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کر بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئیں، آپ خوش تو ہو گئیں۔ چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھول کر کہا اماں جان خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہم اپنے گھوڑے اس طرف لے کر ہی نہیں گئے، آپ نے دودھ تو بخش دیا، آپ راضی تو ہو گئیں۔ عزاداران حسین ابھی کچھ دیر کے بعد عصر کے بعد یہی زینب کبھی عباس بن کر پہرا دے گی، کبھی علی بن کر سامنے آئے گی، کبھی علی کے لہجے میں بات کرے گی، کبھی حسین کی طرح مقابلے پر آئے گی۔ علی بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، یہ اکیلی زینب، لیکن عزاداروں اون و محمد کی ماں بھی تو ہے، ایک ماں بھی ہے۔ اپنے بچوں کی جو یہ گفتگو سنی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، کبھی سر محمد کے سینے پر پٹکتی تھی، کبھی اون کے سینے پر پٹکتی تھی، پکارتی جاتی تھی میرے لاڈلو، میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے مجھے راضی کر دیا، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں نے اپنا دودھ تمہیں بخش دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ جزاک اللہ۔